بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں۔ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہ بات ہم کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال کا عروج ہوگا تب انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا اور اس کو اللہ رب العزت نے لوگوں میں ممتاز کیا ہوگا، اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا، اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس حدیث کی مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ اور والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور اس وقت ان کی عمر 40 برس ہوگی اور وہ خانہ کعبہ میں طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جس پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور اس طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل ہی خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی گواہی ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے ظاہر ہونے کے کچھ عرصے بعد ہوگا، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنی فوجوں کے گروہ کے ساتھ شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے نازل ہوں گے۔ اس بارے میں بہت سی ریسرچ کی گئی، لیکن ایسا کیا معاملہ ہوا کہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد سے وہ علاقہ تقسیم ہو کے دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جس میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ اب ہم اس معاملے پر نظر ڈالتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عنقریب خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جس میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں کہا گیا دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کر جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ اب جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں بھی دے رہی ہیں، اور اب ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ اس خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پہ ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگوڑا یا جھولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا۔
یہ تمام کے تمام تبارکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے تھے۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا۔ اب تک کے سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں بھی یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں یہ شدید ہاتھا پائی اور ڈینگا مشتی ہوئی اور کئی لوگ بھی زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے حسی کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چال چل رہا ہے اور عنقریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے، تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا۔ یہ کہنا دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پہ مشتمل ہوگا، البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کی ری ایکشن اور حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی، ویسے ہی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی، اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف اور صرف وہ صاحب ایمان دیکھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک اور صاف اور خالص ہوگا۔ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، البتہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔